جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. تو سچویشن مزید وہ ٹینس ہوتی جا رہی ہے اور یہ تینوں سائڈ جو ہیں، بلکہ چاروں سائڈ کا ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. اور اگلے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے جو ہیں یا 2 دن جو ہے نا 24 تک، 23 اور یہ 24 والے دن جو ہے نا بڑے اہم ہیں. موسٹ پرابلی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سمری جو ہے وہ 23 کو پہنچ جائے گی، اور اگر نہیں پہنچتی تو اس کا بھی انہوں نے بتا دیا حل کہ جناب کہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں بغیر اس کے سمری کے اپوائنٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں. پاورز کیونکہ انہیں کے پاس ہیں، وہ آ کے کس کو لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب کہ فوج ان کو ریکمنڈیشن بھیجے گی تو پھر ہی وہ اپوائنٹمنٹ کر سکیں گے. اگرچہ وہ ٹریڈیشنلی طور پر یہی کچھ ہوتے ہیں، اور اگر پروسیس فالو نہیں کیا جاتا تو سم باڈی میں گو ٹو دا نہ اس پہ سپریم کورٹ میں کہ نئے آرمی چیف کو لگانے کے حوالے سے جو پروسیس ہے وہ فالو نہیں کیا گیا. اور اس میں اس لیے بھی زیادہ جان ہے اس بات میں، پروسیس کو فالو کرنا ضروری ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ان کے جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جو وہاں پر آصف سعید کھوسہ صاحب تھے اور ان کے ساتھ بینچ میں جو ممبران تھے، ان کی یہی پلی تھی کہ پروسیس پروسیجر جو ہے پہلے تو وہ کہتے ہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، سارا کچھ پریسیڈنٹ پہ چلتا ہے اور کوئی اس کو فالو نہیں کیا گیا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اور پھر انہوں نے بھیجا تھا پارلیمنٹ کو، جناب پہلے پروسیس بنا لیں کہ آپ نے ایکسٹینشن آ کے دینی ہے تو کیسے اور کس طریقے سے دینی ہے، ٹی او آرز وغیرہ ایس او پیز بنا لیں. سو وہ سارے کا سارا پروسیس اس وقت مجھے یاد ہے، میں خود وہاں سپریم کورٹ میں ان دنوں میں 4-5 دن جو تھے بڑے ایکسپلوسیو اور ویری ٹینس ڈیز تھے. اگر آپ کو یاد ہو، میں بات کروں اس کے آپ جائیں نا 3 سال پہلے جائیں تو اس وقت کی بات کریں، اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا تھا جب جنرل باجوہ صاحب کی یہ مدت 3 سال ختم ہو رہی تھی اور نئی ان کو ایکسٹینشن جو ہے عمران خان صاحب نے دے دی. تو ابھی بھی وہ اسی طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ شاید یہ حکومت کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اگر ہم پروسیس کو فالو نہیں کر پاتے تو پھر یہ کوئی نہ کوئی جا کے اس کنٹروورسی کو آگے کورٹ تک لے جائے گا. یہ تو خیر ایک اس پہ علیحدہ بات ہے. اب سوال وہیں پر کھڑا ہوا ہے کہ آج جو آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے اگلے 2-3 دنوں میں وہ اس میں جا بھی رہے ہیں، پاکستان سے فوراً اس پہ دورے پہ جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بارے میں ان کی فیملی وہ یورپ کے ٹرپ پر چلے گئی ہے. سو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہاؤس آف شریف جو ہے وہ اپنے فیصلے کر چکا ہے، اچھے ہیں برے ہیں، جو بھی انہوں نے آ کے اپنے ڈیسیژنس کرنے تھے. اور نواز شریف صاحب نے جیسے کہا تھا لندن پلان کے تحت جہاں پہ میٹنگز ہوئی تھیں اور ملک احمد صاحب جو ہیں وہ اس کو پنڈی کے اس کے نمائندے کے طور پر اس میں شریک تھے اور انہوں نے کچھ ان کو تجاویز بھی دی تھی جو نواز شریف صاحب نے وہ نہیں مانی تھی، جس میں ایکسٹینشن بھی تھی، نئے الیکشن بھی تھے، فردر مطلب 8-6 مہینے تک کی بات بھی تھی. جس کے بعد میرا خیال ہے اس میں پنڈی سائڈ جو ہے ذرا تھوڑی سی افینسو اس پہ گئی ہے کہ یا افینڈ فیل کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اچانک ان کو اتنی بڑی فیورز دی گئی، ان کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا، پھر اور پوری ان کے خاندان کے کیسز ختم ہوئے، ان کو واپس لایا گیا، پھر وزیر اعظم بنوا دیا گیا ان کی فیملی کا. لیکن وہ بھی مزید کچھ 6-8 مہینے جو ہے نا وہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سو انڈرسٹینڈبل اس کے ریزن کے لیے تھوڑا سا بندے کے دل میں یہ باتیں آ جاتی ہوتی ہیں. اگرچہ جنرل باجوہ صاحب بڑا اوپنلی کہہ چکے تھے آپ کا نہیں بہت پہلے کہ جناب وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. سو ان کی طرف سے چیپٹر کلوز تھا. سو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں تو لینا بھی نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کسی کو کہا بھی نہیں تھا، حکومت خود کہہ رہی تھی اور حکومت کے کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ اگر چیف چاہتے ہیں تو ہم ان کو ایکسٹینشن دینے کو تیار ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے. سو میں تو اپنے ویلاگ میں کہتا رہا ہوں کہ بیسٹ ٹائم ہے ان کے لیے باجوہ صاحب کے لیے کہ سیف ایگزٹ لے لیں، اور اس وقت وہ جائیں گے تو ان پہ تنقید جو ہے نا وہ نہیں ہوگی جو ایکسٹینشن والے اس پہ آرمی چیف پہ ہوتے، کیونکہ دونوں سائڈز ان کو ایکسٹینشن ان کو دینا چاہ رہے ہیں. سو اٹس اے بیسٹ مطلب ٹائم ہے ان کے لیے باجوہ صاحب کا کے لیے کہ وہ اس پورے پروسیس سے سیناریو سے نکل جائیں. نیا چیف ہے، ان کے مسئلے ہیں وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں ان کو دیکھیں. سو اب یہ اس وقت میرا خیال ہے زرداری صاحب کا ملنا یہ بڑا میننگ فل ہے جو ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس پہ تو آتے ہیں ذرا زرداری صاحب کے اور ان کے درمیان کیا اس پہ متوقع گفتگو ہوئی ہوگی یا جسٹ ایک فوٹو آپ ہے اور ایک انہوں نے میسج دینا تھا کہ پرائم منسٹر کے پیچھے ساری پارٹیز کھڑی ہیں، مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں، بلاول بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، جو بھی ہوگا اچھا برا ہوگا. سوئم سنگھ جو ہے نا حکومت اکٹھے جانے کو بھی تیار ہے، اکٹھے رول کرنے کو بھی تیار ہے. اگر کل کو کچھ گڑبڑ ہوتی ہو تو یہ تینوں پارٹیز جو ہیں یہ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں. سو وہ میرا خیال شاید میسیجنگ کے لیے مجھے لگتا ہے میسیجنگ کے لیے زیادہ تھا. لیکن اس سے بڑی ایک اہم بات اور ہے میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ کے لیے بھی شاید ہو سکتی ہوگی کہ اس وقت ایک سارا زور اس پر آ رہا ہے کہ موسٹ سینئر جنرل جو ہیں اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں وہ ان کی مطلب ان کو اپوز کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی ایسی میرا نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن آبویس تھا ان کی پارٹی کا سٹانس. اگرچہ آج انہوں نے فواد چودھری صاحب جو انہوں نے اس میں تھوڑا سا انہوں نے بالکل ایک انہوں نے ریورس مارا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آرمی چیف لگ جائے، حالانکہ پہلے وہی کہتے تھے کہ نیا چیف آئے گا کیونکہ یہ لوگ لگائیں گے، چور ڈاکو لگائیں گے، سو کمپرومائزڈ ہوگا اور اس کے ذریعے اپنی کرپشن ختم کرانے کی کوشش کریں گے. سو ان کی اپوزیشن جو تھی وہ ڈے 1 سے تھی، وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. اب ایک اور چیز میں انٹرسٹنگ چیز جو تھی وہ یہ ہے کہ اب
اس میں موسٹ آف دا پیپل جو ہیں اسپیشل ریٹائرڈ جرنل جو ہیں، میں ابھی ان کو کاشف عباسی صاحب کا شو سن رہا تھا، تو اس میں کچھ ایک دو پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ جو کوٹ کر رہے تھے کچھ ریٹائرڈ جرنلز کو، سینئر جرنلز کو، کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ آرمی چیف وہ بن سکتا ہے، موسٹ سینیورٹی کا کنسیپٹ لیا جائے جو 29 والے دن جس دن جنرل باجوہ صاحب نے کمانڈ انہیں ٹرانسفر کرنی ہے یا چھوڑنی ہے انہوں نے اپنی، تو اس دن کون سینئر ہوگا تو اسی کو آرمی چیف یا اس کو سینئر سمجھا جا سکتا ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 26 کو اگر وہ ان کا آخری دن ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کو سینئر کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ آرمی کے اس میں نہیں آتے کرائٹیریا میں کہ موسٹ سینئر جو ہے وہ ہوں گے۔ موسٹ سینئر وہ کہتے ہیں جو 29 والے دن جو ہے سحر یہ ہوگا شمشاد صاحب ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے جسٹ فار مطلب کیس اسٹڈی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جن عاصم منیر صاحب کے کیوں خلاف ہیں، پہلے میں یہ بتا دوں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی بتانے کی، لیکن سم ٹائم فار ریکارڈ سے میری کبھی ان سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ ملاقات ہونے کے کبھی چانسز ہیں، نہ پہلے والے یہ یہاں پہ چیف رہے، نہ میری ان سے کبھی ملاقاتیں رہی ہیں، نہ موجودہ سے مطلب ہے ایک دفعہ صحافیوں کے ساتھ بلایا گیا تھا، وہاں پہ ملاقاتیں میرے خیال ایک ہوئی تھی، ان جو بریفنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور ہوئی تھی۔ ادروائز میرے جیسے لوگ جو ہے نا ہمیشہ وہ اس بلیک لسٹ میں رہتے ہیں، وہ GHQ کی طرف سے ہو، وہ پارے کی طرف سے ہو، یا دیگر اس انسٹیٹیوشن کی طرف سے، اور میں بھی بڑا اسی چیز میں خوش رہتا ہوں کہ جناب آپ اپنے اس پہ ڈسٹینس پہ رہتے ہیں، آپس کے مسائل ہیں، چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے موسٹ آف دا ٹائم کبھی میرے دوستوں نے مجھے کسی بریفنگ میں جو ہائی لیول پہ کبھی ہوتی ہیں کوئی اگر کی جاتی ہوں تو میں کبھی وہاں پہ آپ کو نہیں نظر آیا ہوں گا، اور میں اگین پھر کہہ رہا ہوں آئی ایم ہیپی ایز اٹ از۔ سو میری کوئی فیوریٹ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کوئی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں میری، نہ میں نے کبھی یہ شوق پالا ہے جی میری وجہ سے کوئی اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، ہرگز نہیں۔ ایک چھوٹا سا اپنا ایک رول ایز جرنلسٹ کے طور پر جو پلے کرتے رہتے ہیں، میں اس کا تھوڑی تمہید کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں جسٹ تھنکنگ کہ اس وقت ساری ایفرٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہیں یہ عاصم منیر صاحب جو ہے نا ان کو آرمی چیف ان کو نہیں بننا چاہیے، بہت سارا مطلب ہے اس پہ ہو رہی ہے، کیوں نہیں بننا چاہیے؟ مطلب ان کی اپوزیشن کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ عمران خان صاحب اس وجہ سے ان سے وہ خائف ہیں کہ جناب انہوں نے آگے ایز DGISI کے طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں بشرا صاحبہ ان کے حوالے سے یہ رپورٹس ISI کے پاس آ رہی ہیں کہ یہ مطلب بہت سارا لائن دائن ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور کل کو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، یہ پرابلم بنے گا، اسکینڈل بن سکتا ہے۔ اس وقت ان کو منع بھی کیا گیا تھا، ان کو جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ آپ یہ بات وزیر اعظم کو ان کی فیملی کے بارے میں بتائیں گے، اچھا نہیں لگے گا، آپ رہیں گے آپ کو کیا پڑی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی اپنے کچھ جو ان کے کوئی دوست ہیں ان کو یہ بات بتائی تھی کہ میرا کام ہے ایز اس کے DGISI کو کہ میں ان کے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کل کو میرے پرائم منسٹر کو ہرٹ کر سکتی ہیں، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتانا چاہیے، اٹس مائی ڈیوٹی۔ تو انہوں نے ڈیوٹی سمجھ کے جا کے وزیر اعظم کو بتایا، اور وہی بات ہوئی کہ وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کی پھر اس کے بعد 9 مہینے بعد انہوں نے وہاں سے ہٹوا دیا، جنرل فیض جو ان کو آرمی چیف لے کر آئے گئے۔ اب یہ وہ ریزن تھی، مین جو ریزن تھی۔ اب ایک تو آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپریشیٹ کرتے کہ میرا DGISI جو ہے کتنا کنسرنڈ ہے میرے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں، اور وہی کچھ ہوا بعد میں چیزیں سامنے آئیں جو ان کو بتانے کی کوشش کی گئی تھی، سو ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو سم ون ہو کین کم اینڈ میرے فیس پہ مجھے بتا سکتا ہے کہ سر آپ کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ان کا ڈیمیرٹ بن گیا، جو میرٹ چیز ہونی تھی وہ ڈیمیرٹ بن گیا۔ اب میں ان کو سن رہا تھا، اسی طرح ہمارے وہ جو ریٹائر فوجی افسران ہیں سینئر جن کے نام ہمارے کاشف عباسی صاحب کے دوست میں پینلسٹ لے رہے تھے، وہ بھی ان کا سارا زور بھی اسی چیز پہ ہے کہ اس میں سینالٹی لسٹ جو ہے نا وہ 26 والے دن نہیں ہونی چاہیے، 29 والے۔ مطلب یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے اس میں سے دوڑ میں سے نکل جائیں، جس کا فیصلہ کیونکہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی یا دیگر لوگ وہ کر چکے ہیں کہ موسٹ سینئر کو لگائیں گے۔ اب ان کے ذہن میں بھی وہی ہے اگین ایبسولوٹلی چیز کہ ان کو عاصم منیر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریزن کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے ساری چیزیں بتائی تھی، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت نہیں چاہتے کہ عاصم منیر جو ہے نا وہ آرمی چیف لگے، اور کیونکہ یہ سارے سینئر جنرل جو ہیں ریٹائر یہ عمران خان صاحب کی طرف ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ نواز شریف صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے فار وٹ ایور ریزن، ان کی کرپشن کی وجہ سے، پناما کی وجہ سے، ان کے اسکینڈلس کی وجہ سے، جب جو مار دھار لوٹ مار جو اگین وہاں پہ ہوتی رہی، اس فیملی پہ بڑے سیریس الزامات ہیں، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کا خیال ہے کہ عمران خان از دا بیسٹ چوائس فار دس کنٹری۔ اب یہ ان کی رائے ہے، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس ملک کے لیے وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے، جس میں صادر جنرل باجوہ صاحب بھی تھے، اس میں DG، اس میں کہہ لیں مختلف جو ان کی ایجنسیز ہیں وہ لوگ بھی شامل تھے، بلکہ وہ تو بتایا گیا تھا سارے کور کمانڈرز کا فارمیشن کمانڈرز کا فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہم اس وقت آ کے سپورٹ دے کر بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کی حکومت جو ہے آپ پولیٹیکل ہم تو دور بیٹھے ہیں خود جانے۔ سو موجودہ
جو سرونگ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب سے ڈسٹینس کر گئی تھی فار وٹ ایور ریزنس. اس کی کئی ریزنس ہیں, آپ کے ساتھ کئی دفعہ میں بتا بھی چکا ہوں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے ٹریڈیشنل جو الائز ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, وہ افینڈ ہو گئے تھے خان صاحب کی بہت ساری تقریروں کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور پاکستان آرمی افورڈ نہیں کر سکتی تھی, امریکن, چائنیز, سعودیز, چلو باقی چھوڑ دیں, یا یورپین ان سے افینڈ ہوں جو کہ ہو چکے تھے. سو انہوں نے اپنے فیصلے کیے. لیکن جو ریٹائرڈ جو وہ ہیں ہمارے فوجی افسران ہیں, وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں, اور فوج کے اندر عمران خان صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ بھی ہے. سو دیر واز اے بگ وہ تھا, مطلب اس میں ویوز تھے, ڈفرینٹ ویوز تھے. سو جو ریٹائرڈ سرونگ جنرلز ہیں وہ اس وقت اس حق میں ہیں کہ نہیں, کہ عمران خان صاحب جس کو چاہتے ہیں اس کو آرمی چیف آنا چاہیے. اور اس کا حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, پھر میں کہوں گا مطلب مجھے تو بہت کم یاد ہوگا کہ عاصم منیر صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے, کبھی سنا ہو ان کو, ان کے فوٹو بھی نہیں دیکھے تھے, کبھی ان کی ہم نے تقریریں نہیں دیکھے تھے, رول نہیں دیکھے تھے. اس وقت بھی جنرل فیض صاحب ہمیں نظر آتے تھے. ماضی میں جتنے ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں, اس میں آپ دیکھیں, اس میں جنرل آپ اس سے شجاع پاشا صاحب سے دیکھ لیں, چلیں پیچھے ہم نہیں جاتے, جنرل شجاع پاشا صاحب سے دیکھیں, جب 2008 کے بعد پولیٹیکل حکومتیں آئی تھیں, ان کا رول دیکھیں, بڑا ان کا پولیٹیکل رول رہا, بڑا ایکٹیو رہا. ان کے بعد ظہیر الاسلام صاحب کا ہم نے دیکھا, وہ بڑے پولیٹیکلی طور پر کنٹروورشل رہے. پھر جنرل فیض صاحب تو آپ کو سارے کا سارا پتہ ہے. سو اس درمیان میں اگر کسی کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کا رول نہیں دیکھا گیا, وہ ان کا تھا, عاصم منیر صاحب کا تھا. اور پاکستان کے بہت کم لوگ ہیں شاید ان کا نام اس وقت جانتے ہوں گے جتنے اب وہ جانتے ہوتے ہیں, شاید اس کی وجہ 9 مہینے بھی ہوں گے, لیکن 9 مہینے انہوں نے سال کے. سو یہ بات طے ہے کہ اگر آپ اس ملک کے پرائم منسٹر کو جا کے بتائیں گے کہ آپ کی فیملی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے, پھر آپ کے سینئر جنرلز آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے, پھر آپ کا پرائم منسٹر بھی ناراض ہو جائے گا, اور آپ سے سارے لوگ افینڈ ہو جائیں گے اس وقت جتنے آپ کے فالوورز ہیں. اس کو نہیں لگنا چاہیے ریزن کہ اس بندے نے جا کے کیوں بتایا پرائم منسٹر کو کہ سر یہ پرابلم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, یا ایک آنیسٹ یا ایک کلین ریکارڈ کے ساتھ جرنل جو ہے نا وہ کیوں آنا چاہیے, جو کسی کے دباؤ میں نہ ہو, جو کسی کے انفلوئنس میں نہ ہو. دوسری بات ہے, میں اگر ہوتا, میں مطلب چلیں میں اپنی بات کر, میں ہوتا ان کی جگہ, خان صاحب کی جگہ, تو میں تو کہتا بالکل اسی ہی جرنل کو لگائیں گے. جو جرنل آگے مجھے کہہ سکتا ہے, میرے دباؤ میں نہیں آیا, میرے کلاؤڈ میں نہیں آیا, اور میری اس میں نہیں آیا, روب میں نہیں آیا, اور مجھے آگے بتایا کہ سر یہ چیزیں آپ کے لیے پرابلمیٹک ہوں گے, تو وہ کل کو کیسے نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا مولانا صاحب کے انفلوئنس میں آگے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرے گا. ایسا بندہ تو ہے جو آپ کو وہ ڈیفائی کر رہا ہے, ڈیفائی سے مراد ہے آپ کو ایسی ایڈوائسز کر رہے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, تو وہ ان کو بھی تو اس میں کرے گا. یا آپ کا خیال ہے وہ ان کو آرمی چیف لگا دیں گے, وہ کہیں گے آپ جی آپ بالکل ٹھیک ہے. آرمی چیف اکیلے تو کچھ نہیں ہوتا, پوری کور ہوتی ہے, کور کمانڈرز ہوتے ہیں, فارمیشن کمانڈرز, پورے کا پورا ڈسکشنز ہوتی ہیں, جو اس دن ہم ان کو ڈی جی آئی کی اس میں پریس کانفرنس سن رہے تھے. بلکہ عمران خان صاحب نے اگر ہاؤس آف شریف کو مشکل میں ڈالنا تھا تو ان کو تو ایسا بندہ سوٹ کرتا ہے کہ جو بالکل پروفیشنل سولجر ہے, پروفیشنل ڈیوٹی کرتا ہے, اور کسی کی اس میں نہیں آتا, ہینکی پھینکی میں نہیں آ رہا. سو ان کو تو سوٹ کرتا تھا. بہرحال وجہ یوں ہی بنی ہے. سو میں اس بات پہ زیادہ حیران ہو رہا تھا. باقی چیز اپنی جگہ پہ جو ہو رہی ہیں, حکومت ان کے درمیان کیا مطلب ہے اسے جھگڑے چل رہے ہیں, کہ ایسا بندہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ جو آ کے پرائم منسٹر کو, کسی بھی پرائم منسٹر کو جا کے بتا سکے کہ ہز ایکسیلنسی یہ مسئلے ہو رہے ہیں, یہ پرابلم ہو رہے ہیں. ہمیں ایسے سوٹ کرتے ہیں. اچھا اس وقت جب سینالٹی والی چیزیں تھیں تو جنرل باجوہ صاحب اس وقت 4تھ نمبر پہ تھے, جنرل رحیل صاحب بھی 4تھ پہ تھے اگر آپ کو یاد ہو. ان سے اس وقت بھی تو 3 لوگ سینئر تھے, لیکن پرائم منسٹر کی اس وقت کی پاور سے انہوں نے استعمال کی. عمران خان صاحب کو موقع ملا تھا 2019 میں, یہ بھی پاورز اپنی استعمال کر سکتے تھے, موسٹ سینئر وٹ ایور وہ لگا سکتے تھے, وہ انہوں نے چانس اپنے مس کیے ہیں. بہرحال آج کے دن میں اسی بات میں بڑا ٹیکنگ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے جو پروفیشنل طور پر چیزوں کو دیکھے, جو کسی حکومت کی کسی کوئی ایک آدھ کی فیوریٹ وہ نہ ہو, اور جو ایک سیدھا لائن پہ چلنے والا آرمی کو ذرا وہ تھوڑا سا پیچھے کر سکے رول سے. اگرچہ مشکل ہو جاتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہماری مرضی کا بندہ لگ جائے, اور وہ چاہے آرمی چیف ہو, جج ہو, صحافی ہو, وہ ایف آئی اے میں ہو, وہ نیب میں ہو, ہر جگہ اپنا بندہ ہمیں چاہیے. سو ابھی بھی وہی کوشش ہو رہی ہے کہ ہر کسی کو اپنا آرمی چیف چاہیے. دیکھتے یہ ہیں کہ ہما جو ہے نا یہ کس کے سر پر بیٹھتے. بس میرا خیال ہے ٹائم زیادہ اتنا دور نہیں ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا 1-2 دن میں کہ کون آرمی چیف بن رہا ہے.